ہم نے فارمیٹ کو تھوڑا سا اس طرح سے تبدیل کیا ہے کہ جو شخص سوال جو ممبر کرنا چاہتا ہے یا جو بات کرنا چاہتا ہے وہ اسٹیج پر آئے گا، اپنا انٹروڈکشن بھی کروائے گا. مفتی صاحب موجود ہیں، نجیبہ صاحبہ موجود ہیں، میڈم شہابہ موجود ہیں، اس کے علاوہ رفت صاحبہ موجود ہیں. تو جو سوال جس بھی گیسٹ سے آپ بیلا صاحب سے کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا سوال بھی کریں اور ساتھ اپنا جو انٹروڈکشن ہے ڈیپ سا وہ بھی دیں، تاکہ یہ انٹریکٹیو بھی رہے اور جو شرکاء ہیں وہ مختلف آراء سے بھی مستفید ہو سکیں. اور بیلا صاحب کی کتابوں سے آپ واقف ہیں، قیمتیں ان کی بہت زیادہ ہیں، تو یہ آپ کے پاس موقع ہے کہ ان سے آپ بلکہ کتابوں کو آپ خیال سے لیں. تو یہ آپ جو لوگ لکھ کے لائے ہیں ان کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہوگی. میں نے کچھ تھوڑا بہت لکھا ہے اپنے بیلا صاحب پر. پچھلی گیدرنگ پر ان کو پہلی دفعہ دیکھا تو آغاز کرتا ہوں. تھوڑا میرا دل نارمل ہو گیا، ٹانگیں کم کر رہی، سانس تھوڑی سی بول رہی. پچھلی گیدرنگ پر پہلی دفعہ بیلا صاحب کو دیکھا، سنا، براہ راست احساس نشر ہوئے. بیلا صاحب مفتی صاحب کو ایسے بیان کرتے رہے جیسے میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے. میں نے ان میں اے خدا میرے ابو سلامت رہے والی خوشی دیکھی. ممتاز مفتی ابدال بیلا کے چاؤ کا نام ہے. چاؤ کی یہ قسم میں نے بچوں میں دیکھی. میری ممی کہتی ہے اس سے اچھا میٹھا اور کوئی نہیں. پی ٹی وی کا پرانا کمرشل یاد آ گیا. بیلا صاحب نے مفتی صاحب کو ہنسی ہاتھ کا کنگن بنا کر پہنا ہوا. میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا ہوں. پچھلی گیدرنگ پر بیلا صاحب بولتے رہے، میں زاویے دیکھتا رہا. بیلا صاحب خیالوں سے باتیں کرتے رہے. مفتی صاحب سے پکڑن پکڑائی کھیلتے رہے. میرا آئینہ میرے روبرو کہ جو عکس ذات ہو ہو بہو. بڑی دیر بعد کہانی سنتے ہوئے میرا سونے کو دل کیا. میں نے کئی بار مشغولوں کی دلچسپیوں کو ٹٹول کر دیکھا کہ شاید بادام میں سے گری نکل آئے، پر جس کا بادام تھا گری بھی اسی کی. میں سوچتا رہا قیمتی کی کہانی کا رائٹر قدردان کے علاوہ اور کون ہو سکتا. ابدال بیلا مفتی صاحب کے قلم ہے. مفتی صاحب نے تذبذب کھنگال لیے، ہونے لگنے چھان مارے. ایکٹر اور آبزرور دونوں قلم کی نوک پر ہے. تیرا میرا جوڑ تے انج سی، شراب دا جوڑ جی ساکی نال. اب قلم مسرور ہے. بیلا صاحب بات بھی ایسے کرتے ہیں. بڑی گل ہے یار، دیکھیا پھر ہن پتہ لگ گیا کیا نہیں سی کیوں پھر. ان کو سنتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا بچپن میں گپے بھی بہت سناتے ہوں گے. ان کے بیان میں ایک معصومیت. ان کو سن کر میرے دل میں خیال آیا کہ بیلا صاحب کو کسی باغ میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑا ہوتا تو کتنا اچھا وقت گزرتا. کمی تے نہیں نہ پوری ہوتی. لکھ واری تو دل وچ رہنا ہے، لکھ واری تو اکھ وچ وسدا ہے، لکھ واری تو خون چ بھجدا ہے. کمی تے نہیں نہ پوری ہوتی. تیرا میرا جوڑ تے انج سی، عکس دا جوڑ جنج آئینے نال، اینک دا جنج اکھاں نال، چوڑی دا جنج باندے نال، کانٹے دا جنج کناں نال،
ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛਾਂ ਬਥੇਰੀ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਮਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅੱਖ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖੂਨ 'ਚ ਭੱਜਦਾ, ਕਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਜੋੜ ਤੇ ਇੰਝ ਸੀ ਪਰਾਠੇ ਦਾ ਜਿਜ ਕੜਕ ਜੀ ਚਾਹ ਨਾਲ, ਸਕੂਨ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਜ ਠੰਡੇ ਸਾਹ ਨਾਲ। ये थे हारून रशीद साहब। बेला साहब आप बताएं कि उन्होंने आप पे लिखा, कितना लिखा? वो आरएस मीडिया में एक बार ऐसे वो चल रही थी, अगर वो यूट्यूब पे देखो ना तो वो डॉक्यूमेंट्री है जो इंडिया आरएस मीडिया ने बनाई इंटरव्यू, तो वहाँ तो उनके बड़े बड़े मशाहिर आके बोल रहे हैं, तो बंदा सुन के सच्ची बात है वो जमीन में और सर जाता है। मतलब बड़ी इज्जत और आदमी से इनकी मोहब्बत है, और मोहब्बतें कुछ ऐसी होती है कि उनको वैसे प्रूव करने के लिए लगता है कि एक जिंदगी थोड़ी है और जीना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। हारून रशीद साहब जब अब्दाल बिला पर लिख रहे थे तो उन्होंने कहा, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि इनकी किताबें कौन कौन सी हैं, मुमताज मुफ्ती ने इनको कितना, इन पे क्या लिखा, क्या किया, इनकी शख्सियत को रखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, तो इनको कैसे समझा जाए। मैंने कहा इनकी ये किताबें हैं, मुफ्ती जी की कंपाइलेशन है, 30 से ज़्यादा किताबें हैं। उन्होंने एक किताब खरीदना भी चाहिए, बाजार में जाके देखा, उन्होंने कहा कि अगर मैं किताब के वजन के हिसाब को देखूं तो तब भी मैं उसको पढ़कर इस गैदरिंग में अब्दाल बेला भी कुछ कह नहीं सकता, और अगर मैं सिर्फ उसके सफ़े गिनकर लिखना शुरू करूं तो फिर लिखने का टाइम नहीं बचेगा। लिहाजा इनको मैंने जो समझा और परखा और इनकी जो बातों को मैंने देखा, कहते हैं ये बोल रहे थे मुफ्ती जी पर, और मैं ये देख रहा था कि ये आ कहाँ से आया है अब्दाल बेला के अंदर से, इनकी अपनी शख्सियत क्या है, इनके जो सोचों के दर हैं वो कहाँ से बाब हुए हैं, कैसे खुलते हैं इन पे दरवाजे। वैसे तो इनका नावल है दरवाजा खुलता है, मगर इन पे जो दरवाजे खुलते हैं वो कैसे खुलते हैं। तो इन्होंने जो लिखा, सबसे अच्छी बात यह है कि इनको देख कर लिखा, इनको समझ कर लिखा, और इन्होंने जो बातें की उस पर लिखा। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ साइंस साहब मौजूद हैं, बड़ा अच्छा गाना गाते हैं। पिछली बार हमने महफिल का आगाज़ किया, जब महफिल शुरू हो गई, खाना वगैरह शुरू हुआ, तो उसके बाद साइंस साहब ने गाना सुनाया, तो किसी ने ग्रुप में कमेंट किया कि आपने महफिल का आगाज़ तलावत से किया और इख्तिताम गाने पर किया। तो इस बार अगर आप गाना सुनना चाहते हैं तो साइंस साहब से कहेंगे कि वो दरमियान में सुना दें। आपसे अगर कोई क्वेश्चन मजीद करना चाहता है तो आप स्टेज पे आने से, मुझे ये लग रहा है कि कतरा रहे हैं, माइक आपको हम देंगे। जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ काइंडली। मेरे को सवाल थे रक्सी साहब से। सर आज की किताब मेरी बड़ी है, एक दिन की बात और शहाब साहब को भी पढ़ा है, इसके जो 2-3 किताबें शाहनामा और सुर्खी का माजिद। तो सर वहाँ पे जब शाहनामा जब उसकी पब्लिशिंग के वक्त में था, वो कुदरतुल्लाह शहाब साहब आपको कहते हैं कि इसकी कंपाइलेशन में आपके ज़िम्मे है, ठीक है सर। जाहिर बात है किताब पढ़ने से पहले हमारी ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई होगी, तो उसमें वहाँ पे अक्सर लोग डाउट में है ना कि 90 जो है 90, अब लोग कुछ भी पता नहीं कि 90 कौन है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें कि ये कौन है सब। आपसे पूछना चाहिए मैंने तो 90 का कोई जिक्र नहीं किया, आप बात की है कि उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मसला है जो जिसपे गौर करना चाहिए कि जो तरक्की पसंद अदीब हैं वो
اسی لیے خائف ہیں ممتاز مفتی سے، قدرت شہاد سے، بانو قدسیات سے، اشفاق احمد سے، کہ بھئی وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہیں نائنٹی کا ذکر آ جاتا ہے، کہیں نشاط ثانیہ کا ذکر آ جاتا ہے، کہیں کوئی اللہ کا ذکر آ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ بہت سارے بیوروکریٹ جو بہت پڑھے لکھے ہیں، خاص طور پہ ویسٹرن ایجوکیشن کے جو لوگ ہیں، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ تجربات ابھی جو ہے اپنے تجربات سے لکھتا ہے، تو تجربات تو مختلف ہوتے ہیں۔ اب اگر اللہ کا تجربہ یہاں اس طرح کی بات ہو، مہنگی کا تجربہ اگر کسی ترقی میں ضرور نہیں ہوا، تو پھر ان لوگوں کا کیا قصور ہے کہ ان کے تجربات جو ہیں وہ بڑے آگے بڑھنے لگے۔ ایک یا تو یہ نہ مانے کہ کوئی دوسری دنیا ہے، یا تو اس سے انکار کرتے ہیں نا کہ اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، یا اس کے ساتھ اب تو سائنسدان کہہ رہے ہیں، ابھی تو سائنسدان مانتے ہیں کہ ایک پیرلل ورلڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے سائنس کی جو لیٹسٹ تھیوری ہے وہ پیرلل ورلڈ کی تھیوری، کہ اسی دنیا کے اوپر ایک اور دنیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں، میں پچھلے دنوں ایک بندے کو ایسے جو یہی اسی زندگی میں اگلی زندگی کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، ان کا تجربہ مجھ سے بڑا ہے۔ مجھے تو یہ آپ نہیں پہنچتا کہ میں قدرت اللہ شہادت سے آدمی کو کہوں تو جھوٹے ہو، یا میں یہ کہوں کہ آپ نے کیا اسی کی ہے، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرا تجربہ اتنا بڑا ہے، ان کا تجربہ مجھ سے بڑا ہے۔ اگر قدرت اللہ شہادت نے 90 لکھا ہے تو یقین جانے پتھر پہ لکیر ہے کہ 90 ہے، یہ میرا ایمان۔ چونکہ میں قدرت اللہ شہاد کے ساتھ رہا ہوں، جتنا عرصہ بھی رہا ہوں، میں نے ان کو جھوٹا نہیں کہا۔ اگر انہوں نے کتاب میں کچھ لکھا ہے، وہ تمام تر واقعات ان کی زندگی کے ہیں، ان پر واقعے ہیں، انہوں نے، میں اس کتاب کو شہادت نامہ تو سمجھتا ہی نہیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ نام بھی پہلے رکھا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں میں نے غلط نام رکھا، اس وقت میرے میں اتنی عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں۔ شہادت نامہ در حقیقت پاکستان کی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ، اب تاریخ دان کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں، میں ذرا بات لمبی ہوتی ہے لیکن بات کہنے والی، تاریخ دان اس وقت دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تاریخ سیاست دان لکھواتے ہیں یا جو تاریخ حکمرانوں نے لکھوائی ہے وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے ہی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تاریخ وہ ہے جو کسی ادیب نے اس وقت کے اس دور سے گزر کر لکھی ہے، تو اس لحاظ سے تو پھر شہادت نامہ تاریخ ہے، اور بہتر تاریخ ہے جو کے عزیز نے لکھی ہے، کسی اور ہسٹورین نے لکھی ہے، کسی ڈکٹیٹر کے کہنے پہ، کسی سیاسی جماعت کے کہنے پہ، وہ غلط تاریخ ہے۔ تو شہادت نامے کی بڑی اس لحاظ سے بڑی اہمیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی تاریخ کی کتاب ہے، میرا عمل دخل ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کو نصاب میں شامل ہے۔ سر سوال نمبر 2 ہے، ممتاز مفتی صاحب نے جس پاکستان کو خواب دیکھا ہے نا، علی نگری میں ذکر ہے، اور قدرت اللہ شہاد کے پاس جو خطوط وغیرہ بھی آتے تھے، اگر آج کل ہم پاکستانی حالات دیکھیں تو وہ مطلب اس نظریے پہ مطلب ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا پاکستان میں۔ سارے سوال میرے سے ہی پوچھے تھے، اور بھی لوگ بیٹھے ہیں، یہ بڑے کتاب ہے، اور یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، سہیل صاحب نے کہا تھا کہ خیر آپ اسی طرح سے سوال یہ تو کانسپریسی ہے میرے ساتھ، اس سوال کا جواب آپ کو یہ سر ٹھیک ہے۔ نہیں، جس سے سوال آج بھی اٹھتے ہیں وہ آج بھی ریلیونٹ ہے، اور کرنے والے اب بھی مفتی صاحب کے پاس جا کے وہ سوال کرتے ہیں۔
جی سر ملتا ہے انہیں جواب بھی ملتا ہے. جی سر. جس زبان میں کرتے ہیں اسی زبان میں جواب ملتا ہے. جی سر. آپ کا جو پہلا سوال تھا یہ اس کی سے میں نے جو پوچھنا تھا اس لیے بتا رہا ہوں. جی سر. کیا ہے کون باتیں ساتھ سے لگاتے ساری باتیں دوسرے میں پوچھتے کرتا تو نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا 90 ایکچولی اس میں شاید ذکر بھی ہے کہیں عرب نبی میں بھی. آپ صاحب نے ایک دفعہ مسجد میں مولوی صاحب کی بات سنی کہ اگر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت حضرت بی بی فاطمہ کے حضور بنائے کے سارے ثواب پڑھتے تو اللہ کے لیے ضرور پاک کے لیے اور اپنی کوئی غرض رکھی جائے کیونکہ مشہور تھا کہ جو بی بی فاطمہ ہے رضی اللہ عنہا ان کے پاس جو دعا جاتی تھی وہ آقا تک پہنچا دیتی. ایسی کوئی بات جو حضور نے کہی وہ آقا نے وہ ہمیشہ مانی. انہوں نے ان کی حضور کی دعا چھوٹی سی کی کہ مجھے کوئی گائیڈنس نصیب ہو. کہتے میں بھول گیا. بہت دنوں بعد ان کی باقی ایک وہ کسی جرمن قدر کے ساتھ گئی ہوئی تھی تو ان کا جرمنی سے کھاتا ہے کہ اگر دے مجھے کھاتے مطلب I have to grasp with the blessings that ایسا انہوں نے کہا کہ تمہارے جو برتن لا ہے ان کی دعات میں نے آقا حضور پیش کرتی ہے اور انہوں نے اسے منظور کروا دیا. پھر آقا کی طرف سے یہ سلسلہ یہ ہوتا ہے اس میں سلسلہ ویسے میں کوئی میں بھی 100 سال پہلے 500 سال 900 سال پہلے کسی بزرگ گئے ہوتے ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے وہ گائیڈنس کے طور پہ. تو اس سلسلے میں کچھ بہت ہی مختار کافی جو 900 سال پہلے ان کا بازار دہلی میں ہے ان کی ڈیوٹی لگی وہ 90 کے طور پہ ان کے پاس آتے تھے اور وہ گائیڈنس دیتے تھے. تو اس کا مجھے یہ تیسرا سوال آخری سوال ہے. آج کل دیکھتے ہیں کہ اردو ادب کے بارے میں جہاں بھی ہم اردو ادب کی بات کرتے ہیں تو بات 3-4 چیزوں پہ آ جاتی ہے. ایک ہوتی ہے محبت, ایک ہوتی ہے اداسی, تنہائی اور عورت. تو لوگ آج کل اس چیز کو پسند کر رہے ہیں. تو کیا یہ جو معاشرے کی پاکستان میں آج کل اس چیز کا زیادہ فوکس دیا جا رہا ہے نا کہ جو محبت, اداسی, تنہائی اور عورت جو ہے, تو کیا اس کے علاوہ جو ہمارا معاشرہ ہے, غربت ہے, خاندان ہے, یہ ادب میں نہیں آ رہا؟ لوگ اس کی کیوں مطلب زیادہ ضروری ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ادب آپ کس کو کہہ رہے ہیں. ادب کی کئی سطحیں ہیں اور کئی قسمیں ہیں. ایک تو پاپولر ادب ہے جو اخبارات میں یا پاپولر رسالوں میں ماہناموں میں شائع ہوتا ہے, جسے ہم پاپولر ادب کہتے ہیں. افسانے ہیں یا ناول ہیں جو ریلوے اسٹیشن پہ بکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک وہ قسم ہے. ایک وہ قسم ہے جو ادیبوں کے درمیان لکھا جاتا ہے اور تقسیم ہوتا ہے, پڑھا جاتا ہے, جس پر نقاد گفتگو کرتے ہیں اور اس کو ہم ادب کہتے ہیں. تو جہاں تک یہ جو 4 باتیں آپ نے ذکر کیا ہے, یہ میرا تو خیال ہے کہ یہ کوئی 150 سال پرانا موضوع ہے. اب تو ادب اس سے بہت آگے نکل آئے. یہ جو پچھلی صدی تھی یعنی کہ 20ویں صدی, اس صدی کا موضوع محبت یا عورت نہیں, ادب کا موضوع. اس صدی کا موضوع سیاست رہا ہے. اور اگر آپ اس کو غور سے پورے ادب کا تفصیل سے مطالعہ کریں تو سیاسی معاملات اس کا ادب رہے ہیں اور اس کا موضوع رہے ہیں. اور اب 21ویں صدی میں جب سے یہ 20 سال تقریباً ہونے کو آئے ہیں تو اس میں تو اس سے بھی آگے نکل کے مجھے لگتا ہے کہ روحانیت اس کا موضوع ہونے جا رہا ہے. تو یہ موضوعات اگر آپ پورے ادب کو دیکھیں, چند ایک چیزوں کو چھوڑ کے باقی پورے ادب کا مطالعہ کریں تو صرف عورت یا صرف ادب محبت اس کا موضوع نہیں رہا, بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ محبت ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیشہ ادب کا مرکز رہنا چاہیے. اور غیر ضروری طور پر اس کو پچھلی صدی میں نکالا گیا. اس کے نتیجے میں انسانیت رونما ہوئے, انسان کا انسان سے تعلق ٹوٹ گیا اور سیاست جو تھی وہ مرکز میں آ گئی. ابھی آپ دیکھیں ادیبوں کے جو گروہ ہیں وہ سیاسی گروہ بن گئے ہیں.
वो अदब की मौजू पर नहीं है, नजरियाती वाबस्तगियों पर। तो इसको निकाल कर अब हमें वापस मोहब्बत की तरफ आना चाहिए, इंसानियत की मोहब्बत की तरफ। 90 के हवाले से जैसा कि अब्दाल बेला ने बताया, मुफ्ती जी से 14 साल की मेरी एसोसिएशन, और कुदरतुल्लाह शाह ने भी मुझे अपनी मुँह बोली बेटी बनाया हुआ था। और मुझे ये एहसास हासिल है कि जब वो शहादनामा लिख रहे थे तो उनकी लाइब्रेरी में मैं अक्सर जाती थी, वो लिखते थे, काटते थे, अक्सी जी को हिदायत करते थे कि तुमने किताब ऐसे छुपानी है। उन्हें पता था कि मैं इसको छुपा नहीं सकूँगा। 90 का मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा तो उन्होंने, उस वक्त मैं शादी से बहुत पहले की बात है और मैं उस वक्त मेरा इंडिया जाने का कुछ भी नहीं था, मैं साल के हवाले से इंडिया जाती रही। तो उन्होंने मुझे उस वक्त 86 में जुलाई में उनकी डेथ हुई और जून में उन्होंने मुझे कहा कि जब आप इंडिया जाएंगी तो ख्वाजा बख्तियार काकी को मेरा सलाम कहना। एंड इट वाज 86 एंड आई वेंट टू दिल्ली इन 2011। वो जो विजन की बात डॉक्टर नजीब कर रही हैं, सारे अक्सी कर रहे हैं, दैट वाज हिज विजन। और मेरी वहमो गुमान भी नहीं था। और जब मैंने फर्स्ट विजिट इंडिया का किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विजिटेड ख्वाजा बख्तियार काकीज़ मज़ार। और बिलीव करें कि जो बंदा सिख मुझे लेके गया, मैं इसको इत्तफाक नहीं कहूँगी कि वो रास्ता भूल गया, ठीक है, और वो रास्ता भूल गया और रज़िया सुल्तान के मज़ार के पीछे एक ऐसी दरगाह पे ले गया जो बिल्कुल उजाड़ थी, बिल्कुल वहाँ कोई नहीं था, टूटा फूटा मज़ार। और मैंने कहा ये तो मुझे किधर ले आए हो? तो मेरी नज़र पड़ी तो उसके ऊपर ख्वाजा शहाबुद्दीन लिखा हुआ था। अब एकदम मेरे माइंड ने 86 में जंप की कि मुझे ये बताया गया कि शहाब सेंट यू, ठीक है। और इवन वो जो विजन की बात हो रही है कि एक दफ़ा मैं उनकी लाइब्रेरी में बैठी थी, मेरा आज भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने कहा शहाब साहब इतनी करप्शन है, पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बना था शहीदों के लहू से, तो क्या क्या होगा इसका? तो मुझे उन्होंने कहा कि बेटा गम नहीं करो, इंग्लिश में था मुकालमा कि who has created it, he'll take care of it। तो मैंने कहा how you are so sure about it? तो कहती है because this is going to be the seat of Imam Mehdi। Then I asked मुफ्ती जी, मैं भागी गई, मैंने अपने एक आर्टिकल में लिखा भी है, मैं बड़ी परेशान, मेरी टांगे लरज़ गई। मैंने कहा बहुत बड़ी बात शहाब साहब ने की है कि this is going to be the seat of Imam Mehdi। तो अक्सी मुमताज़ मुफ्ती थोड़े ऐसे लेटे होते थे, बीमार थे बेड पे, तो छत को देखा करते थे जब भी कुछ सोचते थे। आई नो मेरे ज़हन में है कि ही न्यू, लेकिन उन्होंने एकदम कहा कि वो पंजाबी और इंग्लिश बोलते थे, उर्दू कम बोलते थे। कुड़िए कहना मैनू भी यही है पर कभी एक्सप्लेन नहीं किया। सो दिस इज द क्वेश्चन कि जो मुझे कुछ क्लूज मिले, एंड आई एम गोइंग टू पुट दैट क्वेश्चन टू अक्सी मुफ्ती। थैंक यू। कुदरतुल्लाह शाह 90 की बात यहाँ पे हो रही है, मैं शायद उस पर कमेंट करने के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन एक बात जिस पे मुझे काबिल यकीन है, और मैं एक अधपढ़ मुसलमान होने के नाते से इस बात का चैलेंज भी करता हूँ और दावा भी करता हूँ कि कुदरतुल्लाह शाह साहब जब मैट्रिक का इम्तिहान देने के लिए, शायद वो कौन सा गांव था, उसमें जाया करते थे, तो वो लिखते हैं कि मैं सुबह जब वहाँ पे गया, मैं रात को, तो सिख लड़के साथ थे, तो उनके साथ शायद मैं समझा कि मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, तो 10 मील का फासला था, मोदी साहब ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि चलो मैं सुबह रोज़ अपने घर से उठूँगा और उठ के मैं वहाँ पे जाके पेपर दे के फिर वापस आ जाऊँगा। तो वो कहते हैं कि सुबह उठा मैं, उठ के मैंने जब रफ्ते सफ़र बांधा, अंधेरा था, तो गांव से के बाहर जब मैं गया तो वहाँ पे एक हिंदू होता था, पंडित कोई या उनका कोई लीडर होता था, वो सुबह वहाँ पे एक नहर पे स्नान किया करता था। उसकी एक छेड़ थी कि जब भी वो गांव की गलियों से गुजरता था तो मुसलमान बच्चे उसको देखकर कलमा शरीफ पढ़ते थे
या दरूद शरीफ पढ़ते थे, तो वो कानों में उंगलियां दे के तो गालियां देता था और वहां से भाग जाता था।